السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ روز ان سے ملاقات کا دن تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ جو سامنے خبر آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ نیوز کی خبر ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ بانی اور بشرا بی بی کے جیل اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے جمع۔ اب یہ جیل اکاؤنٹ کا کیا کوئی انہوں نے بینک کا اکاؤنٹ وہاں پہ کھول لیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان ان کا نام ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے اور پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا، پاکستان میں شوکت خانم جیسا اسپتال بنایا، پوری دنیا جانتی ہے۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی سب سے زیادہ پاپولر شخصیت ہے جس کو عالمی سطح پہ میڈیا کے لوگ، دیگر لوگ سب سے زیادہ جانتے ہیں، تو شاید وہ عمران خان کی ذات ہے۔ لیکن شاید ہم جب یہاں پہ کوئی خبر وغیرہ فائل کرتے ہیں تو شاید عمران خان کا نام یاد نہیں رہتا، تو اس وجہ سے بانی پی ٹی آئی لکھ دیتے ہیں، یا پھر وہ کیونکہ انہوں نے جماعت کے وہ بانی ہیں تو اس لیے وہ لکھا جاتا ہے، یقیناً یہی وجہ ہوگی۔ پر اینی وے اس چیز سے قطع نظر یہ جو 3 لاکھ روپے جمع کروایا گیا بینک اکاؤنٹ کے اندر، جیل اکاؤنٹ کے اندر، یہ ان کے کھانے پینے کے لیے ہے۔ اس سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی جائیں گی، جو اندر مشقتی ہے وہ کھانا بنائے گا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کھانا کھائیں گے۔ اب وہ کتنا بڑا شیف ہوگا جو اندر مشقتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ باقی جو دیگر معزز قیادت ہے دیگر جماعتوں کی، جب وہ جیل کے اندر تھے ان کے تو کھانے بھی گھر سے آتے تھے اور بڑے زبردست کھانے آتے تھے، اور مجھے ایک جیل کی سورس نے بتایا تھا کہ اس زمانے میں جیل کا عملہ بھی انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ کھانا کب آئے گا۔ اتنا اچھا کھانا ہوتا تھا کہ بیچ میں سے وہ بھی کھا لیتے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ لگژری حاصل نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی حکومتی وزیر سے پوچھیں کہ بھائی ان کو گھر سے کھانا نہیں آنے دیا جاتا، ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، ان کے ذاتی ڈاکٹر سے علاج نہیں کروایا جاتا۔ ڈاکٹر عدنان تو بار بار جا کے میاں صاحب سے ملتے تھے، میاں صاحب سے دیگر لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، بہت سارے صحافی جا کے ملتے تھے اور جا کے ان سے مشاورت بھی ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آگے سے حکومتی شخصیات کہتی ہیں بھائی وہ تو دیسی مرغی کھا رہا ہے۔ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے وہ کوئی حکومتی خرچے سے کھا رہا ہے۔ اب یہ اپنے خرچے سے وہ چیزیں لیتے ہیں، لیکن اصل ایشو ہے کہ جو وہاں پہ مشقتی ہے وہ کتنا بناتا ہوگا زبردست کھانا، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن کبھی خان صاحب نے اس حوالے سے شکایت نہیں کی۔ اگر آپ ان کے وکلا سے بات کریں، ان کی فیملی ذرائع سے بات کریں، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر زیادہ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، آلدو کہ وہ کہتے ہیں کوئی اتنی زبردست چیز تو نہیں ہوتی ہے پر گزارا ہو رہا ہے۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ تو وہ مسلسل سیاست کر رہے ہیں یہاں پہ، تو بس پارٹ ٹائم سیاست کی جاتی ہے، ایک جگہ پہ تھوڑا سا خطاب کریں اور اگلے دن سوئٹزرلینڈ چلے جائیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بھائی دنیا جو ہے پوری وہ ہمارے پیچھے چلے گی اور ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو وہ اپنا مسئلہ مانے گی۔ عوام کے جو اپنے مسائل ہیں عوام ان کو بھول جائے گی اور وہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو یاد رکھے گی۔ اگلی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ بلکہ آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں۔ یہ پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ کہ پیف کے جو پرائیویٹ پارٹنرز ہیں ان کا رزلٹ ہمارے سے 20% بہتر ہے، اور اگر وہاں پہ سیلری بھی 15-20 ہزار ہے اور رزلٹ بھی بہتر ہے تو ہمیں انہیں شاباش دینی چاہیے، وہ بھی پاکستانی ہے۔ اور ہم نے ان کی سیلری 5,000 سے 15-20 ہزار کرائی ہے۔ 5,000 روپے انہیں سیلری دی جاتی تھی جسے ہم 15 سے 20 ہزار پہ لے کے گئے ہیں۔ جو ان کی 15-20 ہزار سیلری ہے یہ ایک فیکٹ ہے۔ جی آپ نے سنا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے کسی صحافی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ 15,000 روپے والے جو ٹیچرز ہیں ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا وہاں پہ کھڑے ہو کے، جو آپ نے سنا، انہوں نے کہا جی بالکل 15,000 روپے ان کی تنخواہ ہے اور جو رزلٹ وغیرہ آیا ہے وہ 20% جو دوسرے سرکاری سکولز ہیں ان سے بہتر ہے، 20%، یعنی اس کی جو ایوریج ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 15-20 ہزار والے بھی جو ٹیچر ہیں وہ کتنا زبردست ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ قانون غالباً جو منیمم ویج کا ہے، منیمم تنخواہ کا ہے، وہ 40,000 ہے، لیکن یہاں پہ پنجاب حکومت کا وزیر کہہ رہا ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ ان کو 15 سے 20 ہزار تنخواہ ملتی ہے، اور بلکہ وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جن کو ہم نے اسکول ٹھیکے پہ دیے تھے وہ پہلے 5,000 روپیہ تنخواہ دیتے تھے۔ جو لوگ حکومتی قوانین کو روند رہے ہیں ان کو یہ اسکول ٹھیکے پہ کیوں دیے گئے؟ قانون بنایا گیا نا کہ منیمم ویج اتنی ہے، آپ نے اتنی ویج دینی ہے، اتنی تنخواہ دینی ہے۔ آپ نے سکول ان لوگوں کو دے دیے کہ جنہوں نے 5,000 پہ ٹیچر رکھے ہوئے تھے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑھا کے 15 سے 20 ہزار کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ یہ پتہ نہیں کون سی گڈ گورننس کا ماڈل ہے جس کی تعریفیں کچھ ہمارے صحافی دوست کرتے ہوئے نہیں تھکتے، کہ بھائی وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب ان کو 15 سے 20 ہزار تنخواہ دی جاتی ہے۔ کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا ایک ٹیچر یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو 15 سے 20 ہزار تنخواہ دی جائے؟
اگلی جو خبر ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران نے ہمارا ہیلی کاپٹر مار گرایا. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ چیز آپ سے شیئر کی تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو ایران نے شوٹ کیا ہے, اور جس طریقے سے ایران نے اپنے اتحادیوں کے ذریعے یا خود کارروائی کر کے امریکہ کے 3 F-15 کو تباہ کیا تھا کویت میں, ویسی کوئی کارروائی یہاں پہ ہوئی ہے. اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ ہیلی کاپٹر خود گر گیا, لیکن میں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں لگتا. اب ٹرمپ نے بیان جاری کیا اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھائی ایران نے ہمارے ہیلی کاپٹر کو گرایا ہے, شاٹ ڈاؤن کیا ہے, تو اب ہمیں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. تو ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ آپ نے ہرمز میں جب یہ امریکہ کا ہیلی کاپٹر گیا تو وہ ایران کا نشانہ بن گیا. اب امریکہ اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں. گزشتہ روز آزاد کشمیر میں کیا ہوتا رہا اس حوالے سے مختلف جگہوں پہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں پر بغاوت کا مقدمہ اور کوٹلی میں پرتشدد جھڑپیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کے روز کیا کچھ ہوا, یہ بی بی سی اردو نے اس پہ تفصیلی رپورٹ لکھی ہے. بلکہ وہاں سے میں دیکھ رہا تھا شہزاد ملک صاحب جو بی بی سی اردو کے ہیں وہ وہاں پہ گئے ہوئے بھی تھے, مظفر آباد سے وہ رپورٹ بھی کر رہے تھے. اور اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری ریاست کے اندر ایک طرح سے ہڑتال ہوئی. مظفر آباد کے اندر آلدو کے سرکاری آفیسز کھلے ہوئے تھے لیکن حاضری نہ ہونے کے برابر تھی. عوام نے بھرپور اس میں شرکت کی اور ہر جگہ پہ شٹر ڈاؤن تھا, کسی نے بھی کوئی اپنے وہ کاروبار نہیں کھولا. اوورآل جو سچویشن ہے. اچھا, یہ جو چیز بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے, اسی حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ کی ہوئی تھی سید سمر عباس نے. ان کا اپنا تعلق کشمیر سے ہے, غالباً مظفر آباد سے ہی ان کا تعلق ہے. دنیا نیوز پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ میری رائے میں آزاد کشمیر میں طاقت کے ذریعے تحریک کو دبانا مشکل ہے. عوام جب ڈٹ جائیں تو ان کو کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اعتماد سازی کے اقدامات اٹھائے اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرے. طاقت کے استعمال سے کشمیریوں میں پاکستان کے خلاف نفرت بڑھے گی. کشمیر نظریہ الحاق پاکستان کے حامیوں کی غالب اکثریت ہے اور اسے اکثریت ہی رہنے دیں. یعنی جو وہ لوگ اکثریت میں جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ لوگ اقلیت میں بدل جائیں. یہ سمر عباس صاحب لکھ رہے ہیں. عوام کے خلاف طاقت استعمال کریں گے, سخت گیر اقدامات اٹھائیں گے تو یہ توازن پاکستان کی مخالفت کی طرف بدل سکتا ہے. چاروں صوبے پاکستان کی طاقت ہیں تو کشمیر کمزوری ہے, اس کو انتہائی فہم اور فراست سے ہینڈل کرنا ہوگا. انہوں نے آگے لکھا ہے جی کہ معاملہ صرف ایکشن کمیٹی کا نہیں ہے, عوام کی غالب اکثریت جو ہے وہ یہ جو مہاجروں کی نشستیں ہیں ان کی وہ مخالف ہے اور اس کا کوئی قابل عمل اور قابل قبول حل نکالنا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. تو وہ بھی یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے, معاملات کو سمجھتے ہیں, تو وہ بھی یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف کشمیر وہ جو جوائنٹ کمیٹی ہے, عوامی کمیٹی ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. عوام کی اکثریت ان کے پیچھے کھڑی ہے, عوام کی اکثریت اس مطالبے کے پیچھے کھڑی ہے. اور جس طریقے سے ہڑتال وغیرہ ہوئی اس سے بھی وہ چیز بالکل واضح ہے کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ کیا سوچ رہی. ہاں, بیچ میں کوئی شر پسند ہو سکتا ہے, کوئی ملک مخالف ہو سکتا ہے, کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں, لیکن یہ تاثر دینا جو کچھ دوست دے رہے ہیں کہ بھائی وہ 4-5 بندے ہیں یا 10 بندے ہیں, تھوڑے سے بندے نہیں, اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ عوام کی اکثریت کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ کافی پریشان کن ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے, سیاسی حل نکالنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی کشمیر کے معاملات کو سمجھتا ہے وہ اسی قسم کی بات کر رہا ہے کہ اس کو ٹھنڈے مزاج سے بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ بلاول وہ زرداری جو پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں اور وہ پوری دنیا میں جناب سیریں ہو رہی ہیں, وزارتوں میں کون آئے گا, بجٹ میں کیا ہوگا, حکومت کس کو ملے گی, بھائی اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اس کو حل کرنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. ادھر آپ کا ہی وزیر اعظم ہے تو جائیں ادھر اس مسئلے کو بھی حل کریں. اچھا جی, اگلی جو سٹوری ہے وہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے. ان کے جو 4 سرکردہ رہنما ہیں ان کی گرفتاری کے اوپر 1-1 کروڑ روپے کا انعام رکھ دیا گیا حکومت کی جانب سے. یہ جو 4 رہنما ہیں ان میں عمر نذیر کشمیری ہیں, سردار امان خان ہیں, شوکت نواز میر ہیں اور خواجہ مہران ارشد ہیں. ان چاروں شخصیات کی گرفتاری کے اوپر حکومت نے 1-1 کروڑ روپیہ انعام رکھ دیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جن سے 2 ہفتے پہلے تک حکومت مذاکرات کر رہی تھی.
ان سے وفاقی وزراء بھی جا کے مل رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اب ان کے اوپر جناب 1-1 کروڑ روپیہ انعام رکھ دیا گیا ہے. تو کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ اسی طرح حل ہوگا جس طرح سمر صاحب نے کہا, اور بہت سارے دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بردباری سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, دیکھ کے بیٹھ کے چیزوں کو حل کرنا پڑے گا. یقیناً دشمن اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا, اور دشمن ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان میں افراتفری پھیلے, اور کشمیر والا معاملہ تو ویسے ہی بڑا نازک ہے, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ آپ نے 35 مطالبات مان لیے, باقی اگر کوئی مطالبہ رہ گیا تو اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے مہاجرین کی سیٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے دیکھنا ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں, آپ کشمیر میں کسی سے بات کر لیں, آپ کوٹلی میں بات کر لیں, آپ میرپور میں بات کر لیں, آپ تتہ پانی میں بات کر لیں, آپ کھریٹے میں بات کر لیں, آپ ڈڈیال میں بات کر لیں, آپ بھمبر میں بات کر لیں, آپ راولا کوٹ میں بات کر لیں, آپ مظفر آباد میں بات کر لیں, آپ کسی جگہ پہ بھی بات کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کو جو اوور ویلمنگ سینس ملے گا وہ یہی ہے کہ میجورٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں ختم ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے ذریعے جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں کشمیر کے اندر, کہ اگر پشاور سے کوئی سیٹ آ رہی ہے یا پنجاب سے کوئی سیٹ آ رہی ہے یا کسی اور جگہ سے کوئی سیٹ آ رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اور ایون کہ میرے خیال میں ایک زمانے میں تو کوئی MQM کا بندہ بھی کشمیر کی اسمبلی میں پہنچ گیا تھا, if I'm not mistaken. اور غالباً یہ 2011 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں MQM کا کینڈیڈیٹ بھی پہنچ گیا تھا کشمیر کی اسمبلی کے اندر. تو اسی وجہ سے وہاں پہ اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان سے جس کی بھی ڈومیننس ہوگی, جس جگہ پہ ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہوگا, جس جماعت کا, اس کا بندہ جیت کے وہاں پہ پہنچ جائے گا. اور یہ جو 11 سیٹیں ہیں یہ اکثر جو ہے مینوپولیشن کے لیے یا سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ نہ استعمال ہوں, لیکن یہ تاثر ایک قائم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ان سیٹوں کی اکراس دا بورڈ آپ کو مخالفت دیکھنے کو مل رہی ہے کشمیر کے اندر. اچھا جی, آخر میں جو خبر آپ سے شیئر کرنی ہے, آج قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. پتہ نہیں بجٹ آج پیش کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. بہت سارے معاملات ہیں ان کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لی ہیں کہ بجٹ میں کیسے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا, صوبوں سے جو پیسے لینے ہیں وہ کیسے لیے جائیں گے. تو یہ سارے معاملات طے ہو رہے ہیں. ایک اور جو ترمیم کی بات ہو رہی تھی کہ اسی سیشن کے اندر 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سیشن کے اندر 28ویں ترمیم کو پیش کیا جائے گا اور فوراً 28ویں ترمیم بھی پاس ہو جائے گی. لیکن یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے کی ضرورت بھی ہے. کچھ تو جینون چیزیں ہیں, صوبوں کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کو کیسے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے جا سکتے ہیں, بلدیاتی نظام ہے اس کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور جن کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے. کچھ شہروں کو وفاق کے زیر انتظام کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. کب تک یہ سب کچھ ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن فی الحال وہ جو خبریں تھیں کہ جی پیپلز پارٹی بجٹ پہ تعاون نہیں کرے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری جانب خیبر پختونخوا سے جو خبر ہے, کل کچھ لوگوں نے اڈیالہ جیل کے باہر بات بھی کی کہ جی کوئی 30-35 کا ہمارا گروپ بھی بن گیا ہے اور جو بھی عمران خان کی رہائی کی تحریک چلائے گا ہم اس کی حمایت کریں گے. تو بیسکلی یہ جو فارورڈ بلاک جو بھی ادھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, 30-35 بندے تو میرا نہیں خیال اس کے اندر ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو اب کھل کے ایک دو سامنے آئے ہیں. اور میرے خیال میں وہ کوشش, ان کی یہ جو کوشش ہے وہ کوئی عمران خان صاحب کو چھڑوانے کی نہیں ہے. وہ کوشش لگتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو کمزور کرنے کی ہے. اور اس سے واضح طور پہ آپ کو جماعت کے اندر اختلاف نظر آ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اگر احتجاج کی بھی کوئی بات کریں تو سینئر لیڈر کہہ دیتا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو ایک آپ کو واضح اب رفٹ جماعت کے اندر نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف جو ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اندر سے ہی کوئی نہ کوئی سازش تیار کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس سازش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. سہیل آفریدی کی حکومت گرتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا فارورڈ بلاک بنے گا جو آ کے سہیل آفریدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آ جائے گا. وہ مجھے اس وقت ممکنات میں سے نہیں لگتا, لیکن وہ جو انٹرنل بکرنگ ہے وہ ضرور چل رہی ہے. بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.